ہمارے مائنڈ کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کانشیس مائنڈ جو کہ 10% ہوتا ہے, اور دوسرا ہوتا ہے سب کانشیس مائنڈ جو کہ 90% ہوتا ہے. کانشیس مائنڈ انالیسس مانگتا ہے, کریٹیکل تھنکنگ, ریشنل تھنکنگ, شارٹ ٹرم میموری, یہ تمام کی تمام چیزیں کانشیس مائنڈ میں چل رہی ہوتی ہے. جبکہ سب کانشیس مائنڈ لانگ ٹرم میموری, ایموشنز, فیلنگز, ہیبٹ, ریلیشن شپ, کریٹیوٹی, ڈیولپمنٹ اسٹیج, انٹیویشن. آپ یہ سمجھے اگر کوئی انسان سوال نہیں پوچھ رہا تو اس کا کانشیس مائنڈ آف ہے. کوشچنز اگر آ رہے ہیں, اگر آپ کسی کلاس میں بیٹھے ہیں, اگر آپ ٹیچر ہیں, اگر آپ اسکالر ہیں, اگر آپ لیکچرر ہیں, اگر آپ کنسلٹنٹ ہیں, اگر آپ کاؤنسلر ہیں, تو آپ کو اگلے بندے کے سب کانشیس مائنڈ میں بات ڈالنی ہے. کیونکہ جب آپ سب کانشیس مائنڈ میں بات ڈالیں گے تبھی آپ ایک کامیاب کاؤنسلر, ایک کامیاب کنسلٹنٹ بن سکیں گے. کانشیس مائنڈ کو آف کرنے کا طریقہ یہ ہے, آپ کو اسے لاجک دے دو, کوئی پراپر ریزن دے دو, کوئی سائنٹیفک ریسرچ دے دو, کوئی سٹوری بتا دو, ٹھیک ہے نا, کوئی آپ جو ہے وہ اس کی جگہ چینج کرا دے, ٹھیک ہے نا, کوئی آپ کھانا کھلا دے, آپ خوشبو کو اس طرح کی لگا دے جس سے جو ہو وہ انسان کا مائنڈ ایک دم پزل ہو جائے. یہ بہت سے طریقے ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سے طریقے ہیں کہ آپ نے کانشیس مائنڈ کو آف کس طرح سے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ اسے کہ بول لے, ٹھیک ہے, وہ اتنا بولے گا, بول کے خود ہی چپ کر دے گا, خود ہی اس کے کوشچن خود ہی ختم ہو جائے گی. یہ ڈفرنٹ لوگوں کے لیے ڈفرنٹ سٹیجز ہے, ڈفرنٹ لوگوں کے لیے ڈفرنٹ ٹیکنیکس ہے. کوئی کوشچن سے, کوئی سائنٹیفک ریسرچ سے, کوئی قرآن و حدیث سے, کوئی کسی طرح سے اس کا کانشیس مائنڈ کو آف کرا دیتے ہیں ہم لوگ. پھر ہم جو گفتگو کرتے ہیں وہ ساری کی ساری گفتگو سب کانشیس مائنڈ میں جاتی ہے جو کہ 90% ہے. سب کانشیس مائنڈ ہی آپ کا اوریجنل مائنڈ ہوتا ہے. دیکھیں ہمارا مائنڈ نا خود یوز ہوتے رہنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ بہت زیادہ پارٹ آف انرجی وہ اپنے اندر سے کنزیوم کرتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ پیٹرن بنا دیتا ہے, وہ عادت بنا دیتا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی انسان ہے, وہ اسے ایک چیز کی عادت ہے, ٹھیک ہے, وہ عادت اس کی اب کی نہیں, وہ پرانی ہے, ٹھیک ہے. اب میرے پاس ایک کیس آیا, ایک لڑکی کہتی سر وہ میرا شوہر کام نہیں کرتے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, ان کی فیملی میں کون کام نہیں کرتا؟ کہتے نہ تو اس کا باپ کام کرتا ہے نہ اس کا بھائی کام کرتا ہے. پھر اس طرح میرے پاس پھر سے ایک کیس آیا, سر میرا شوہر جو ہے نا وہ ڈرنک کرتا ہے. تو میں نے کہا اچھا مجھے بتاؤ آپ کے گھر میں کون ڈرنک کرتا ہے؟ کہتے اس کا بڑا بھائی ڈرنک کرتا تھا, اس کا باپ ڈرنک کرتا تھا. سر مغربی ماحول ہے وہاں کا. تو دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ جو عادات ہیں, یہ جو حالات ہے, یہ جو ایموشن ہے, یہ جو فیلنگ ہے, وہ آج کی نہیں ہے, وہ 10 سال پرانی ہے, وہ 15 سال پرانی ہے. آپ آج کے نہیں بنے ہوئے, آپ 10 سال 15 سال پرانے میں آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں ایک چیز بنی ہوئی ہے, اور آپ اسی لحاظ سے دیکھیں گے چیزوں کو. اصل انسان وہ ہوتا ہے جو سب کانشیس مائنڈ کو چینج کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. ایز اے کنسلٹنٹ, ایز اے سائیکالوجسٹ, ایز اے تھراپسٹ, ایز اے NLP پریکٹیشنر, وی ڈو ہیو ابلٹی, ہمارے اندر یہ ابلٹی ہے کہ ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ایک سیشن میں چینج ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ 2 میں ہوتے ہیں, کچھ لوگ 3 میں ہوتے ہیں, واٹس ایور. دیکھیں ہمیں پرابلم کا پتہ ہی نہیں ہے. اب ایک پچھلے دنوں میرے پاس کیس آیا, اچھی خاصی زندگی, 2 بچے, شوہر پیار کرنے والا, بس تھوڑے بہت ساس بہو کی لڑائی جھگڑا ہے. سر مایوسی بھی ہے, اداسی بھی ہے, ماضی بھی یاد آتا ہے, پریشانیاں بھی ہیں, ڈپریشن بھی ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے. میں نے اسے کہا یہ سارا کچھ کس, میں کہا تمہارے 2 بچے ہیں, پیار کرنے والا شوہر ہے, تم یہ ساری چیزیں کب سوچتی ہو؟ کہتی رات کو سونے سے پہلے جب مجھے نیند نہیں آتی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں جب آپ کا ذہن خالی ہوگا تب آپ کو اس طرح کے خیالات آئیں گے, تب اینڈ پہ جا کے آپ کو سوسائڈ کا خیال آئے گا, آپ کو مرنے کا خیال آئے گا, کیونکہ جینے کی تمنا ختم ہوگی نا. پھر یا تو دیکھیں ہر چیز کا ایک پیٹرن ہوتا ہے, اور یہ بھی ایک پیٹرن ہے کہ یار میرے اب بہت سے بچے جو میرے پاس آتے ہیں, سر میرے والدین نے میرے ساتھ بڑا برا کیا. بچپن میں باپ مارتا تھا, ماں کو مار مار کے پاگل کر دیا, ٹھیک ہے نا, اور میرا بہت بروٹل ایک بچپن گزرا ہے, اور جو ہے وہ میرے باپ نے دوسری شادی کر لی, میرے والدین کی ڈیورس ہوگی یا واٹس ایور. تو وہ بروکن میرجز میں, ٹھیک ہے نا, رشتہ کرنے سے پہلے ہم پاس چیک کرتے نہیں. اب ایک پچھلے دنوں میرے پاس ایک خاتون ہے, وہ کہتی سر میں اپنے بچوں کا خود ہی کر رہی ہوں, مطلب کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے بھی خود آتی ہوں, لے کے بھی خود آتی ہوں, ایون پانی کی بوتل تک اٹھا کے میں لاتی ہوں, فیسیں بھی میں دیتی ہوں. تو میں کہا تم نے شوہر کے ساتھ رہ کیوں رہی؟ کہتی سر کیونکہ میں نے اپنے ماں باپ کو پیار محبت کے ساتھ 25 سال رہتے دیکھا ہے. تو میں کہا تمہارے شوہر نے؟ کہتی اس کے باپ کی دوسری شادی تھی, اور دوسری باپ کی شادی میں بھی وہ اس کا باپ جو تھا نا وہ گھر نہیں آتا تھا. اب دیکھیں اس لڑکی کا مائنڈ سیٹ یہ ہے, کیونکہ اس نے دیکھا ہے نا, اس نے اپناتے ہوتے دیکھا ہے, اور اس لڑکے نے نہیں دیکھا. تو یہی فرق ہے, جب آپ چیزوں کو دیکھتے ہو, محسوس کرتے ہو. ہمیں لگتا ہے ہم بچوں کو بول کے سمجھاتے نہیں, بچے دیکھتے ہیں, سیکھتے ہیں کہ والدین میں کتنا پیار ہے, والدین میں کتنا اتفاق ہے, والد کب خاموش ہو جاتا ہے, والد. اب
پیچھے دنوں مجھے ایک خاتون کہتی سر میرے شوہر آ کے مجھے رات 5 بجے ٹھڈے مار کے اٹھا. تو میں کہا یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری باتیں آپ کی بیٹی دیکھتی ہوگی, آپ کی بیٹی کو لگتا ہوگا یہ سب نارمل ہے. مطلب یا تو دو اپروچ ہوتی نا, یا تو بندہ تسلیم کر لیتا ہے کہ یار سارے مرد ایسے ہی ہوتے ہیں, سارے مرد پی کے آتے ہیں اور مارتے ہیں. حالانکہ بقول اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, لیکن یہاں پہ آپ سمجھے کوئی چیز بھی اس طرح سے ہوتی نہیں ہے. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ کوئی چیز نہیں ہوتی, آپ یہ بات سمجھ لیں, ٹھیک ہے نا. ہر چیز ادھر انٹرنیشنل ماحول کے مطابق جو چیز یو ایس اے میں کوئی برائی ہو رہی ہے وہ پاکستان میں بھی ہو رہی ہے, اور دنیا کے ہر حصے میں ہو رہی ہے. حتیٰ کہ انڈیا سے مجھے اتنے لوگ رابطہ کرتے, سیم یہی چیزیں ہیں کہ ایکسٹرا میرٹل افیئر, شرابی کبابی, فحاشی, چیٹنگ, ٹھیک ہے نا, ڈس ہونیسٹی, لائلٹی کا نہ ہونا, ٹھیک ہے نا, پھر ہارٹ بریک, رونا, بریک اپس, ٹھیک ہے نا. یہ عالمی فینومین ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اب یہاں پہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ وی نیڈ رول ماڈلس. ہمیں رول ماڈلس کی سخت ضرورت ہے. اب ہمارے رول ماڈل یہ سارے ٹک ٹاکرز ہوتے ہیں, ہمارے رول ماڈل یہ سسٹرولوجی ہوتی ہے, ہمارے یہ رول ماڈل وہ ڈکی بھائی والے آتے ہیں. یہ غلط ہے. اور بھائی اتنی آمدنی تو کوئی انسان کما ہی نہیں سکتا جتنی وہ گفٹیں کر دیتے ہیں, 50 60 70 ہزار روپے, ٹھیک ہے, لیکن ہم دیکھیں ہم خود کیا ہیں, ہم خود آنٹی ہیں, انکل ہیں, لیکن لائف پارٹنر ہمیں جی بہت ہی خوبصورت چاہیے. اب وہ انسٹاگرام دیکھ کے, ماڈلز دیکھ کے, ٹک ٹاک پہ وہ دیکھ کے, ہر لڑکی کا خواب یہ ہے کہ شادی ایک ہی دفعہ ہونی ہے چاہے کباڑا نکل جائے. اب ہوتا یہ کہ ان شادیوں کے چکروں میں جو بعد میں جو قرضے چلتے رہتے ہیں, وہ قرضے ختم کرنے میں ہی انسان کی دنیا ختم ہو جاتی ہے, لیکن وہ قرضہ ختم نہیں ہوتا جو شادی پہ لیا ہوتا ہے کہ 4 لوگ کیا دیکھیں گے, یا 4 لوگ کیا پوچھیں گے, یا 4 لوگوں نے آنا ہے دیکھنا, میں کیسے اس کو بھول جوں والے پہ. اتنا خرچہ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی طرح سے ہو نہیں پاتا. اور یہ سارا کا سارا سب کانشیس مائنڈ ہے. لوگ کیا کہیں گے, بندہ پوچھے, اکثر لوگ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ آپ کے گھر دانے دیتے ہیں, لوگ آپ کے دکھی غمی میں شریک ہوتے ہیں, لوگ آپ بیمار ہوتے ہیں, لوگ آپ کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں, لوگ آپ کو صبح اٹھ کے ناشتہ کراتے ہیں, ٹھیک ہے. لوگ کون ہیں؟ کہتے سر ہم ڈرے رہتے ہیں, ہم فکر میں رہتے ہیں, ہمیں کچھ چھیڑتے ہیں لوگ. تم نہ جاؤ ادھر, آپشن ہے بلاک کر دو, نہ ملو اس سے, اچھے لوگوں سے رابطہ کرو جو آپ کی تعریف کرے, جو آپ کے دل سے عزت کرے. ہوتا یہ ہے ہم خود نا اندر سے ہم خود بڑے نیگیٹو ہوتے ہیں, ہم میں خود میں بڑی منفیت ہوتی ہے. تو جب ہم منفیت رہتے ہوئے جب ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں, میرا چشمہ کالا تو مجھے دنیا ہی کالی نظر آئے گی نا. تو یہ سب کانشیس مائنڈ میں لانگ ٹرم ہم نے خود بخود جو ہوتا ہے نا وہ نیگیٹیوٹی بٹھائی ہوتی ہے. ہم جتنی مرضی کوشش کر لیں. فار ایگزامپل ایک بندہ میرے پاس آیا, کہتا سر میں 1 کروڑ روپیہ کمانا چاہتا ہوں. اب میں نے کہا اب یہ بولو میں نے 1 کروڑ روپیہ کما لیا ہے. میں نے کہا جب تم نے بولا کمانا چاہتا ہو تو تم نے ڈیسپریشن شو کی, ڈیسپو تم شو ہوئی نا, چاہتا ہوں. کما لیا مطلب ہو گیا, فیلنگ ریلیکس, سیٹسفائیڈ ہو گیا آپ, ٹھیک ہے. یہ فرق ہے, ٹھیک ہے. ڈیسپریشن میں آپ جب بھی کسی کے پیچھے جائیں گے, ٹھیک ہے, جب بھی آپ ڈیسپریشن میں, ڈیسپریشن اٹریکٹ ڈیسپریشن, ٹھیک ہے نا. تو یہ سب کانشیس مائنڈ میں چیزیں ہماری بیٹھی. آپ کسی کے پاس بیٹھ جائے نا, وہ آپ کو 70 سال پرانے دکھ ہی سناتا رہے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے سب کانشیس مائنڈ میں نیگیٹیوٹی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں کو چینج نہیں کر سکتے انٹل انلیس وہ خود چینج نہ ہونا چاہے. تو میں کبھی کسی کی میں خود اپنے گھر میں سے کسی کی کبھی کوئی رہنمائی نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود میرے پاس آتا نہیں ہے پوچھنے کے لیے. کیونکہ جب انسان آپ کے پاس آتا ہے وہ آلریڈی اپنا کانشیس مائنڈ بند کر کے آیا ہوتا ہے. لوگ آپ کے پاس جب آتے ہیں آپ سے رابطہ کرتے ہیں, پھر فیس دیتے ہیں, پھر آپ سے ٹائم لیتے ہیں, پھر آپ اس سے بات کرتے ہیں, 60% وہ ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں, 60% وہ لوگ کنونسڈ ہو چکے ہوتے ہیں کہ یار یہ بندے نے مجھے ٹھیک کرنا ہے. تبھی وہ ساری دنیا کو چھوڑ کے آپ کے پاس آیا, فیس دی ہے, اور وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھا اپنے دکھ تکلیف آپ کو سنا رہا ہے. اور کبھی کبھار صرف سننا ہی ہوتا ہے آپ نے اور مسئلے کا حل ہو جاتا ہے. کبھی کبھار لوگ کچھ بھی نہیں چاہ رہے ہوتے, بس وہی سب کانشیس مائنڈ میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, ہیبٹس ہوتے ہیں, پاسٹ ٹراماز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو جب بھی ہم کسی سے بات کریں تو اس کے سب کانشیس مائنڈ میں کوشش یہ کریں کہ سب کانشیس مائنڈ سے ڈیل کرے. طریقہ کار میں نے بتا دیا, لاجک سے, سائنٹیفک ریسرچ سے, اسلامک ریفرنسز سے, کہانیوں سے, مطلب کہ کوئی چیز آپ اچھے سلوک سے, ٹھیک ہے. اس طریقے سے آپ جو ہے نا وہ اگلے بندے کے سب کانشیس مائنڈ میں جو ہے نا وہ آپ بیٹھ جاتی بات, جس سے فرق پڑتا ہے. یقین مانے بہت فرق پڑتا ہے. جب
میرے پاس اکثر لوگ آ کے کہتے ہیں کہ سر آپ باقی لوگوں کی طرح نہیں ہیں, آپ نے ہماری بات بہت اچھے طریقے سے سنی ہے. سر لوگ تو سنتے ہی نہیں ہیں, لوگ تو بہت برا بیہیو کرتے ہیں, لوگ ہی تو اب مجھے نہیں پتا وہ لوگ کون ہیں کون نہیں, ٹھیک ہے, لیکن مجھے اتنا ضرور پتا کہ یار اگر کوئی بندہ دیکھے نا, کوئی بندہ دیکھے, اب آپ کا اور میرا پیشہ ایک ہے نا, اب ہمیں پتا ہمارے پاس وہی آئے گا جو دکھی تکلیف ہوگا, اور دکھ تکلیف میں پلس ہم پیسے بھی لے رہے ہیں, پھر بھی اگر ہم اپنا کام حق حلال طریقے سے نہ کریں, اس کو سیٹسفائڈ کر کے نہ بھیجیں, اس کی تسکین نہ کرے, تو یہ گناہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو سلائیڈ ہے نا, یہ سلائیڈ ہم نے ہر دفعہ ڈسکس کرنی ہے, اور اس کو نئے نئے اینگل سے کرنا ہے ڈسکس, کیونکہ جب بھی میں یہ سلائیڈ شو کرتا ہوں میری اپنی پاسٹ میموری کھل جاتی ہے, میرے اپنے ماضی کے خیالات اور واقعات جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں.